अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग सब ठीक होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको और समेत मेरे हम सब को तंदरुस्ती अता फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा दोस्तों, आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसका ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और मैंने 4-5 माह पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया था। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा और कुछ ऐसी गलतियाँ जो मुझसे हुई और जो मेरे कंसल्टेंट ने भी जिनको जो है वो देखा नहीं है या उसको पता नहीं चला, तो ताकि आप लोग जो नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोग उन गलतियों को ना करें। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नेम जो है वो हाफिज़ वसीम आरिफ है और मेरा 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरी लास्ट डिग्री जो है वो आईटी की है, BS 4 ईयर मेरी डिग्री है। ठीक है जी। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने MSc कोर्स में अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में। 2 साल का डिग्री थी, मास्टर डिग्री। उसमें मुझे मेरे एकेडमिक मार्क्स की बेस पे मुझे 30% डिस्काउंट मिला हुआ था। तो मेरी फ़ीस थी कोई लगभग 12,283 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। ठीक है जी, सॉरी, पर सेमेस्टर। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि मैंने मई में वीज़ा अप्लाई किया था 2022 में और सितंबर 22 में मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ। अब उसकी क्या वजह बनी, या वो जो वीज़ा ऑफिसर ने वो जो रिजेक्शन का पॉइंट लिखा, उसने ये लिखा कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है आपकी कंट्री की, और आपके अपनी भी जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमिक, वो ठीक नहीं है आपकी अपनी कंट्री में। तो इसलिए वो कहता है मुझे ये लगता है कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ ही सेटल होना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको सच में बताऊं तो उसका पॉइंट वैलिड था। ठीक है। अब उसका पॉइंट क्यों वैलिड था, उसमें कुछ ऐसी गलतियां थी जो क्या लें कि क्योंकि मैं तो एज आ फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मुझे तो नहीं था पता कि मेरी प्रोफाइल जो है वो किस तरह से उसको एडजस्ट करना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये तो कंसल्टेंट का काम होता है, उसको पता होना चाहिए। जो अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखते तो हैं हमारा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी में, 30 साल का है, 25 साल का, 20 साल का है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जितने भी कंसल्टेंट जो हैं वो विज़िट किए हैं, सच्ची बात है, वो जस्ट आप क्या करें कि आप से डॉक्यूमेंट्स लेते रहते हैं और एज इट इज़ जो है उस फाइल वीज़ा फ़ाइल करते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। कोई गवारा नहीं करता कि ये स्टूडेंट जो है इसका केस जो है वो किस तरह का है। मतलब क्या ये स्टूडेंट जो है जो वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है, इसका केस जो है वो फ्रेश है या स्टडी गैप वाला है या कुछ और उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो ये नहीं देखते। वो जस्ट आप का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और बाद में उन्हीं की किसी अनदेखी हुई चीज़ की वजह से, किसी डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया स्टार्ट में, तो क्या लें कि उनका वीज़ा जो है वो स्टूडेंट का वीज़ा एंड पे तो स्टूडेंट का नुकसान होना होता है। उनका क्या नुकसान होना है, उनकी दुकान चल रही है, उनके पास स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ, चले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या मसला था। मेरा असल में केस क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स था, गैप वाला था, 10 इयर्स का स्टडी गैप था, मैंने आपको पहले बताया। तो
لیکن میرا یونیورسٹی لیول کا ایکسپیرینس تھا، جینوئن ایکسپیرینس تھا، ٹیچنگ کا اچھا ایکسپیرینس تھا، اس میں بھی کوئی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ویزا آفیسر نے لکھا کہ آپ پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے ایک ہی پوزیشن کے اوپر ایک ہی جگہ پہ کیونکہ آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے، تو آپ کی لائف میں یا آپ کے کریئر میں کوئی پروگریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ آسٹریلیا جسٹ سیٹل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے اس نے ٹھیک کہا تھا. مطلب میں سچی بات بتاؤں تو اس نے کیونکہ وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ لاجیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں جو ڈیلی کئی کیسز دیکھتے ہیں، تو اس نے جج کر لیا تھا. اب اس نے جج کیسے کر لیا؟ حالانکہ میں تو نہیں تھا وہاں پہ، میں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا، اس نے میرے ڈاکومنٹس ہی جج کیا نا. تو وہ کون سے ڈاکومنٹس تھے جن کی وجہ سے اس نے جج کیا؟ اس میں ایک ورک ایکسپیرینس تھا اور دوسرا SOP تھا. یہ دو کیا لیں ڈاکومنٹ اسٹوڈنٹس جو آپ کے لیے ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ کریٹیکل ہے. جو فریش اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا جاب ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے SOP بہت زیادہ کیا لیں کریٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو گیپ والے ہیں جن کا جاب ایکسپیرینس ہے، ان کے لیے ایکسپیرینس لیٹرز اور گیپ جو کیا لیں کہ SOP، یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جن لوگوں کا جاب ایکسپیرینس ہے، جن کا گیپ ہے، اگر وہ نیکسٹ ٹائم اپلائی کرنا چاہیں یا کر رہے ہوں، تو میری سجیشن یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر وہ پچھلے 2 3 4 سال سے 5 سال سے ایک ہی پوزیشن کے اوپر ایک ہی کمپنی میں یا ایک ہی آرگنائزیشن میں ایک ہی ٹائٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ کائنڈلی اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر کام کر لے اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بعد میں ایشو نہ بنے. اب وہ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ ان کا کیا لیں کہ ایشو نہ بنے؟ اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ہی کمپنی کے اندر جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ وہ جو ایک ایکسپیرینس لیٹر جس میں 5 سال سے آپ ایک ہی ٹائٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ اس کو 2 یا 3 2 میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 لیٹرز میں آپ اس کو کنورٹ کر لیں. جیسے آپ ایک لیٹر کے اوپر کسی جونیئر پوزیشن کو شو کروا دیں، لیٹ سے کہ جونیئر ڈیولپر، اگر سافٹ ویئر ڈیولپر کی بات کی جائے تو کوئی کہہ لیں کہ اس کے کوئی 2 سال بعد آپ کہہ لیں کہ سینئر ڈیولپر کی پوزیشن کا لیٹر جو ہے نا وہ اٹیچ کر لیں. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 3 ڈفرینٹ کمپنیز میں ڈفرینٹ ٹائٹلز کی جابز کے اوپر جو ریلیونٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ آپ کہہ لیں کہ آفس مینجمنٹ کی جاب کر رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ سافٹ ویئر ڈیولپر کی جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریلیونسی بھی ہونی چاہیے اور پروگریشن بھی آپ نے اپنی کیا لیں کہ اس میں شو کرنی ہے، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات SOP کے اوپر آتی ہے. تو SOP جب آپ لکھ رہے ہوں تو میں ویسے آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ SOP لکھیں، خود لکھیں، لیکن اس کو بعد میں کسی ایکسپرٹ بندے سے، جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو SOP ریویو کرتے ہیں، وہ آپ سے پیسے بھی چارج کریں گے. تو جہاں پہ دیکھیں آپ نے لاکھوں روپے اپنی فیس کا لگا دیا، تو اگر وہ آپ سے 10 15 20 ہزار لے بھی لیتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹ جس کی بیس کے اوپر کہہ لیں کہ آپ کے ویزا کے چانسز بن رہے ہوتے ہیں اور جس کی بیس پہ آپ کے ویزا کے چانسز نہیں بن رہے ہوتے، تو اس کے لیے 15 20 ہزار تو میں تو سمجھتا ہوں 30 ہزار بھی لگانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے سے یہی غلطی ہوئی کہ میں نے کسی سے وہ اس کا کریٹیکل ریویو نہیں کروایا، کسی ایکسپرٹ سے، کسی انالیسس سے. شاید کروایا ہوتا تو وہ مجھے یہ پوائنٹس جو بعد میں جس کی وجہ سے میری ریجیکشن جو ہے وہ ویزا کی ہوئی، شاید وہ پہلے سے وہ ان چیزوں کو انالائز کر کے مجھے کہتا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لو، تو میں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتا. تو یہی وہ 2 مین چیزیں ہیں، ایک SOP اور ایک جاب ایکسپیرینس لیٹرز، جن کو آپ نے بہت اچھے سے، جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اور یہی وہ 2 ڈاکومنٹ ہے جن کی بیس پہ نارملی آپ کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے اور ریجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ میری کچھ
میری اپنی کہانی ہے. میں چاہ رہا تھا کافی دیر سے، ویسے تو پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں تو اس چیز کو اپنی فیملی میں بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ایون کہ میں نے اپنی فیملی میں بھی کافی دنوں تک یہ چیز بتائی نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کا کچھ بھلا ہو جائے اگر وہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ساری چیزیں کنسلٹنٹ کے اوپر نہ چھوڑیں. کنسلٹنٹ نارملی بہت سے کنسلٹنٹ ایسے ہیں جن کو جسٹ ویزا اپلائی کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک تو کوشش کریں آپ کنسلٹنٹ کوئی اچھا کنسلٹنٹ چوز کریں. ٹھیک ہے. کافی زیادہ کنسلٹنٹ 8 10 15 20 جتنے ہو سکتا ہے وزٹ کریں. ان میں سے جو آپ کو سب سے بہتر لگے، جو ایکسپرٹ لگے، اس کے پاس جائیں. اور پھر بھی فلی اس کے اوپر ریلائی نہ کریں، اپنا انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کا لازمی جواب دوں. تو آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے جو ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا جو کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی نئے راستے جو ہے وہ بہتری والے راستے کھولے. تو ٹھیک ہے جی، پھر اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. تو اللہ حافظ.